رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وہو اللہ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، ایمان، صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی بے حساب دعاؤں کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں: احسن من کا لم ترقت عینی و احسن من کا لم ترقت عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لِمَا تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے. معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت انسائکلوپیڈیا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے سامنے اس طرح پیش کروں کہ ان کو سمجھ کر ان پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہم اپنے رب کی رضا کو پا لیں اور ہم ان چند بندوں میں شامل ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مان سے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جہاں تک میری آواز پہنچے ان اپنے بندوں میں شامل کر لے. آمین یا رب العالمین. آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. خطبہ مسنونہ. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مشرکین جب مسلمانوں کے آمنے سامنے مقابلے پر آ گئے تو سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کے گھوڑے کو تلوار ماری. گھوڑا بیت کا اور ابو سفیان بری طرح چیختے ہوئے زمین پر گر پڑا.
حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ذبح کرنے کے لیے لگ گئے۔ اسی دوران میں شداد بن اسود پہنچ گیا۔ اسے ابن شعوب بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے آتے ہی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو جانے کے باوجود نیزہ تھام کر اٹھے اور شیر کی طرح شداد پر جھپٹے، لیکن اسی دوران میں اس نے دوسرا وار کر دیا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاندی کے برتنوں میں آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی بیوی سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جب حنظلہ نے جنگ کی پکار سنی تو اس وقت وہ حالت جنابت میں تھے۔ وہ اسی حالت میں نکل کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی وجہ سے انہیں فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ واقعی کا بیان ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی ابن سلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ اگلے ہی روز جنگ احد تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے گھر رات گزارنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ وہ صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے لگے، مگر بیوی نے پیچھا نہ چھوڑا۔ وہ کچھ دیر کے لیے پھر بیوی کے پاس رک گئے اور وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ وہ اس حال میں میدان جنگ میں جانے لگے تو جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے قبیلے کے 4 آدمی بلا لیے، انہیں گواہ بنایا اور کہا کہ میرے خامند نے مجھ سے ہم بستری کی ہے۔ بعد ازاں ان سے پوچھا گیا، آپ کو یہ گواہ قائم کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جمیلہ نے کہا، میں نے خواب دیکھا تھا کہ گویا آسمان پھٹا ہے، حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں اور آسمان پھر جڑ گیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ تو شہادت کا معاملہ ہے، اس لیے میں نے گواہ طلب کیے اور بتا دیا کہ حنظلہ میرے خامند بن چکے تھے۔ یہی ملاپ عبداللہ بن حنظلہ کی ولادت کا سبب بنا تھا۔ اس کے بعد ان سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی، جس سے محمد بن ثابت پیدا ہوئے۔ سیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھ کر خود ہی تعبیر نکالی کہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے۔ ایسی حالت میں ہر عورت چاہتی ہے کہ مرد سے دور رہے تاکہ اگر تعبیر صحیح نکلے تو بیوہ ہو جانے کے باوجود کسی اور منگیتر کے لیے اس کی شخصیت میں کشش و جذب باقی رہے، لیکن اس کے برعکس یہ عظیم خاتون یہ تمنا لے کر شوہر کے پاس گئیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں شہید ہونے والے شوہر گرامی کے بیٹے کی ماں بنا دے اور وہ بیٹا بعد ازاں اس باپ کی طرف منسوب ہو جو اپنے پروردگار کی راہ میں شہادت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوا۔ بس اللہ رب العزت نے ان کی یہ آرزو پوری فرما دی۔ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاملہ ہوئی۔ ان کا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یہ بچہ بھی بڑا صاحب کمال نکلا۔ آگے چل کر اس نے بھی بڑا نام کمایا۔ وہ بڑے اعزاز کے ساتھ یہ کہا کرتا تھا، میں اس شہید کا بیٹا ہوں، میں اس شہید کا بیٹا ہوں جسے فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ آرائی کے لیے اس قدر بے قرار تھے کہ وہ لشکر کی روانگی کی پکار سن کر یکا یک تیر کی طرح میدان کارزار میں جا پہنچے، حتیٰ کہ انہوں نے لشکر باطل کو اتنی مہلت دینے بھی گوارا نہ کی کہ غسل جنابت ہی کر لیتے۔ وہ جس حالت میں تھے اسی حالت میں برق وار اللہ کے دشمنوں پر جھپٹ پڑے اور خون شہادت سے لالا زار ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ ان کی بے مثال بہادری تھی کہ انہوں نے مشرکین کے مسلح جتھوں سے بے پرواہ ہو کر تنہا مکی لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان بن حرب کو جا لیا۔ حالانکہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے اور ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قدر عزت افزائی فرمائی کہ فرشتے چاندی کے برتنوں میں نہایت صاف شفاف
پانی لائے اور انہوں نے ان کی میت کو غسل دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ عظیم خوشخبری سنائی کہ فرشتوں نے حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کو غسل دیتے دیکھا، جبکہ صحابہ انہیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ فرشتوں نے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر شہید جنبی بھی ہو تو اسے غسل دینا چاہیے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت جنابت میں جہاد کے لیے نکلے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حالت جنابت میں بھی جہاد کرنا جائز ہے۔ ابن شیوب نے سلار قریش ابو سفیان کو سیدہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے بچایا تھا۔ بعد ازاں اس نے ابو سفیان کو یہ احسان جتلایا اور اس واقعے کے بارے میں یہ اشعار کہے: اے ابن حرب، اگر میں تیرا دفاع نہ کرتا تو تجھے پہاڑ کی ترائی کے روز کوئی جواب دینے والا نہ ملتا، اور اگر میں اپنے پچھرے پر سوار ہو کر پہاڑی ترائی میں حملہ آور نہ ہوتا تو بجو اس ابن حرب پر چیخیں مارتا یا کتے اس کا گوشت کھا جاتے۔ ابو سفیان نے ابن شعوب کے اشعار کا جواب ان اشعار میں دیا: اور اگر میں چاہتا تو تیز رفتار کمیت سیاہی مائل سرخ گھوڑا مجھے بچا لیتا، اور میں ابن شعوب کا احسان نہ اٹھاتا، جبکہ میرا پچھڑا گھوڑے کا بچہ صبح سے شام تک مسلمانوں کے مقابلے کے لیے میدان میں ڈٹا رہا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے باوجود جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ سرفروش مجاہدوں نے جان کی بازی لگا دی۔ وہ ابتدا ہی سے بنو عبدالدار کے علمبرداروں کو یکے بعد دیگرے تیغ کرتے رہے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کے مطابق ایسی پامردی سے لڑے کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے۔ جن تیر اندازوں کو رسول اللہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جب رمات جبل العینین پر متعین فرمایا تھا، ان 50 مجاہدوں نے بھی مسلمانوں کے حق میں میدان سازگار بنائے رکھنے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکی شہ سوار خالد بن ولید کی قیادت میں اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک جا پہنچے اور مسلمانوں کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے بھرپور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں تیروں سے اس طرح چھلنی کیا کہ ان کے حملے ناکام ہو گئے۔ مسلمان قلیل تعداد کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل یقین و اعتماد کے ساتھ مشرکین سے برسرے پیکار رہے، اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ جب قریشی مکہ مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملوں کے سامنے بے بس ہو گئے تو ان کے حوصلے جواب دینے لگے، چنانچہ وہ میدان جنگ سے بتکنے لگے۔ خاص کر جب ثواب نامی غلام قتل ہوا تو کسی اور کو اپنا گرا ہوا خاک آلود جھنڈا اٹھانے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ اب انہیں اپنے وقار اور مجد و شرف کے دعوے سراب محسوس ہونے لگے۔ بدر کا بدلہ لیتے لیتے انہیں خود اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور وہ پسپا ہونے لگے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے مشرکین کی ایسی ٹھکائی کی کہ وہ اپنے کیمپ سے بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور بلا شبہ انہیں شکست فاش ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا ہے کہ ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھی عورتوں کی پڈلیاں نظر آ رہی تھیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی تھیں، ان کی گرفتاری میں ہرگز کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، جہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ عورتیں پٹلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے پہاڑ پر تیزی سے بھاگی چلی جا رہی ہیں، ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھیں۔ اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ صفوان بن امیہ کا غلام نستان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا اور مشرکین مکہ کے ساتھ لڑائی کے لیے آیا تھا، کہتا ہے، میں غلام تھا اور مجھے کیمپ میں پیچھے رکھا گیا تھا۔ اس دن غلاموں میں سے صرف وحشی اور ثواب ہی نے جنگ میں حصہ لیا تھا۔
ابو سفیان نے قریش سے کہا اپنے غلاموں کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے کیمپ ہی میں مقرر کر دو۔ نستان کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے ہمیں اکٹھا کر دیا، ہم نے اونٹ باندھ دیے۔ اس کے بعد اہل مکہ لڑائی کے لیے چلے گئے۔ جب ہمارے لوگوں کو شکست ہونی شروع ہوئی تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے کیمپ میں داخل ہو گئے۔ ہم اپنے خیموں ہی میں تھے کہ انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ لوگوں کے ساتھ مجھے بھی قید کر لیا گیا۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے پوچھا صفوان بن امیہ کا مال کہاں ہے؟ میں نے کہا اس کا کوئی خاص مال نہیں ہے، اس کا مال جو کچھ بھی ہے اسی کی سواری میں پڑا ہے۔ وہ مسلمان مجھے ساتھ لے کر آگے چلا جہاں تک کہ اس نے صفوان کی سواری کی زنبیل سے 150 مثقال سونا نکالا اور چلا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ 2 صحابیوں کے علاوہ کسی کے پاس مشرکین کا مال نہیں ملا۔ ایک عاصم بن ثابت بن ابی علقہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے مشرکین کے کیمپ سے 50 دینار حاصل کیے، اور دوسرے عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 13 مثقال سونا حاصل کیا۔ دونوں احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لائے ہوئے مال میں سے خمس نہیں نکالا بلکہ یہ مال انہی کو عطا کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد